بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2025 ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ آزادی بڑی نعمت ہے۔ اور جن قوموں کو ہم غلامی میں دیکھتے ہیں، چاہے کشمیر ہو، وہاں غزہ ہو، یا دوسری اور جگہ ہوں جہاں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس نعرے کے اوپر ہم نے یہ ملک لیا تھا، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس سے پہلے جو 75 سال میں جو کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، اس کی طرف نہیں غور کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اپنی غلطی کو مان لینا یہ آدمیت ہے۔ بہت بڑا جگرا چاہیے، ہمت چاہیے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ تو اس اپنی بہت بڑی غلطی کو تسلیم کیا جائے قومی لیول کے اوپر کہ ہم نے جو کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، یہ بہت بڑی غداری ہے کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھو، اور پھر اس کے بعد یا علی مدد، یا رسول مدد۔ پھر 11ویں بھی چل رہی ہے، 12ویں کے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، مزار بھی اسی طریقے سے سجے ہوئے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پیری مریدی ہے، عرس اور میلے ہیں، تعویذ گنڈا ہے، امام زامن ہے، گھوڑے کی پوجا ہے۔ یہ کلمے کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے، یقین کیجیے۔ یہ پورے انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ اور کیا یہ قرآن اب صرف عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا گیا ہے، یا اس کو وہ جو جہیز میں دیتے ہیں بیٹیوں کو، یا اس کے نیچے سے کبھی کبھی فوجیوں کو گزارا جاتا ہے، یا جانوروں کو گزارا جاتا ہے کہ اب بیماری نہیں آئے گی ان کے اوپر، یا جمہوریت کا یہ جو پورا مشرکانہ نظام ہے، یہ کلمے کا انکار ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ پھر ایمان کو تازہ کیا جائے، تجدید کرو ایمان کی، شرک سے نکلو۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ، لیکن اس کمی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرف ہمارے کوئی ادارہ، کوئی بڑے لیول کا کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ ایمان کی طرف توجہ نہیں دلاتا ہے۔ اور اگر کوئی کلمے کی بات کرتا بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کر رہے تھے، لیکن جا کے مزاروں کے اوپر سجدے بھی کرتے ہیں، پھر جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو بھی تقویت دیتے ہیں، اور پھر اور بھی ایسے عجیب و غریب ان کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، جس طرح میاں والی کے جلسے کے اندر کہا کہ آج اتنی گرمی ہے کہ میں اگر اللہ نے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا تو مجھے وہاں گرمی ہی نہیں لگے گی۔ اندازہ لگائیے۔ عبدالستار عیدی صاحب کا بیان اتنا بڑا اخبار کے اندر آیا تھا کہ کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں تو جہنم جانا چاہتا ہوں، وہاں بڑی دکھی انسانیت ہوگی ان کی، میں مرم پٹی کروں گا۔ تو اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ کوئی جہنم کا مذاق ہو سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں سے توبہ کریں، یہ سیاسی لیڈر بھی توبہ کریں، اسی طرح نواز شریف ہیں، شہباز شریف بھائی ہیں، انہوں نے جو کمپلیکس، دربار کمپلیکس بنا کے اتنا زیادہ وہاں پیسہ لگایا ہے، وہاں ایئر کنڈیشن ہال ہے، اور پھر سما ہال، یعنی کفر و شرک کی قوالیاں گائیں گے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ لہٰذا ان شرک کے اڈوں کو بالکل اکھیڑ دو اللہ کے بندو، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کو پلید کر دیا ہے، اس کو پاک کرو، شرک سے پاک کرو۔ اور ناجائز جگہوں کے اوپر مسجدیں بنانا، قبضے کرنا، دوسرے کے پلاٹوں پر قبضے کرنا، اور یہ سمجھنا کہ میں اذانیں دیتا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، یہ بہت بڑی ایک شیطان کی چال ہے، جس کے جال کے اندر میرے پیارے بھائیوں آ گئے ہو۔ لہذا سادہ سی بات ہے، دین اسلام انتہائی سادہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو دین اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ آج اگر کوئی سکھ یا کوئی ہندو یا کوئی عیسائی ہے یا دوسرا دہریہ ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو کیا آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے یا نہیں؟ بالکل مسلمان سمجھیں گے۔ ہاں، ایک بات عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ جنت نہیں جا سکتے ہیں جب تک ساتھ یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بات ان کو کہنا لازمی ہے۔ اس سے ایک اور چیز سامنے آئی کہ جو شرک ہوتا ہے انسان کا گزشتہ یا اس کے دماغ کے اندر، وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا جنت جانے کے لیے، اس کلمے کا تقاضا ہے۔
کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، باپ نہیں، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں، دستگیر نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی نعرہ نہیں کسی کا لگایا جائے گا، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تم کسی اور کو پکارتے ہو تو اللہ کی وہ بات تمہارے اوپر فٹ آ جائے گی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، جس طرح جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگ یہودی جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا یہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، گویا حقیقی آزادی ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم بھی انشاءاللہ رکھیں گے، اور رکھنا شروع کر دیا۔ پھر یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 9 کا رکھنے کا بھی ارادہ کیا نبی علیہ السلام نے، لیکن وفات ہو گئی، موقع نہیں ملا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک سنت والا انداز یہ سامنے آتا ہے کہ آزادی اگر ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، روزہ رکھو اور شکر گزاری کے طور پر نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدے کرو۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ یہ کہاں سے آیا کہ نوجوان بینڈ کے اوپر گانے بجا رہے ہیں، عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گانے بجانے کے انداز میں ترانے بھی گائے جا رہے ہیں، فحاشی کو گویا جائز کر لیا گیا اس دن کے اندر۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان خالص کے ساتھ اگر آگے بڑھو گے، جس طرح بنی اسرائیل غلامی سے نکلے کیسے تھے یہ بھی تو کبھی سوچو نا۔ انہوں نے توحید کا علم بلند کیا تھا، توحید کا، شرک کا علم نہیں بلند کیا تھا، توحید کا علم بلند کیا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں۔ آج بھی اگر تم توحید کا علم بلند کرو، ایمان خالص کو اپنا یعنی راستہ چلو، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی دے گا۔ یہ جو ظلم اور زیادتیاں آپ کے اوپر ہو رہی ہیں، جس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہ ہم حقیقی آزادی لیں گے، حقیقی آزادی کیسی ہوگی؟ ایک بت کو اٹھا کے دوسرا بت سامنے لا جاؤ گے، کیسے؟ جمہوریت تو بت ہے، اس بت کی پوجا کرو گے تو تم آزاد کہاں ہو؟ تم تو غلاموں کے غلام ہو، اور آج بحیثیت قوم پوری غلاموں کی غلام ہے۔ جتنے ان کے لیڈر ہیں، ان کا کوئی فیصلہ امریکہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ جنرل حمید گل صاحب نے کہا تھا حتیٰ کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی اب امریکہ کی اپروول کے بغیر نہیں منتخب ہوتا ہے۔ تو بتاؤ اس کے بعد کیا بات رہے گی؟ وہ تو جرنیل تھے، خود جانتے تھے اندر کی ساری سٹوری۔ تو خود سوچو میرے قومی بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے آپ سے پوچھو کیا واقعی آزاد ہو؟ دل سے پوچھو، اپنے آپ سے فتویٰ پوچھو، دوسروں کی بات چھوڑو، اپنے آپ سے پوچھو کیا جو پوری دنیا میں ایک فضا ہے، کیا آپ آزاد ہیں؟ کیا آپ کی مرضی اپنی چلتی ہے اپنے ملک کے اندر؟ یا اللہ کا دین تم مانتے ہو، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتے ہو؟ تو نہیں تو پھر غلامی کے اندر ہونا، غلاموں کے غلام ہو۔ سب سے بڑی غلامی یہ ابلیس کی غلامی ہے۔ اللہ کی بجائے ابلیس کی بات مانتے ہو، اس کے کیے ہوئے نظام کو تم مانتے ہو اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، تو یاد رکھنا چند دنوں کا یہ معاملہ ہے۔ آپ سے بڑے بڑے طاقت والے، آپ سے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، آپ سے بڑے بڑے فوجی افسر چلے گئے، اس ایمان سے خالی گئے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ اس کرسی کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر کرو اللہ کے بندو۔ چند دنوں کی اس دنیا کی خاطر، اس چودراہٹ کی خاطر، اور اس واہ کی خاطر، اور اس سلام کی خاطر، سلوٹ کی خاطر اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد نہ کرو۔ آپ یاد رکھیے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے اگر یہ میری بات نہ مانی، جو میں قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ بات مان لو تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو صحیح معنوں میں جب پاکستان آزاد ہوگا، اور اس وقت ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، صوم بھی رکھیں گے، سجدے کریں گے، اپنے مالک کو پکاریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت قائم کرے گا، پہلے سے زیادہ آپ کو مضبوط کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ پاک سرزمین کیا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پاک سرزمین بنائے گا، پوری دنیا کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہوگی مومنوں کے ذریعے، اور پوری دنیا انشاءاللہ پاکستان ہوگی، اور پھر وہ صحیح معنوں میں شیطان سے آزادی کے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، اور اس بات کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس بات کا ساتھ دو میرے قومی بھائیوں، دیکھنا انشاءاللہ آپ کو آزادی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ کر برسے گی تمہاری اوپر۔ اس خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔